تو پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کہ وہاں قیصر روم کے اندر آ کے فرمایا کہ تیری جو حکومت ہے، تیری جو بادشاہ ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس کو بنا کے کولا بنا کے رکھ دیتا۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، صحابہ کرام کے مرتبے اور مقام کو طریق کے ترازوں میں مت تولو۔ صحابہ کو دیکھنا تو قرآن کے ترازو میں دیکھو کہ قرآن صحابہ کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ کوئی آدمی کستوری لے کے جا رہا ہو اور آپ اس سے سوال کریں کہ بھائی یہ کستوری کہاں لے کے جا رہا ہے، وہ کہے کہ یہ کستوری جو ہے، یہ کستوری لے کے میں لکڑی کے ڈال پہ جا رہا ہوں، وزن کرنے کے لیے جا رہا ہوں، تولنے کے لیے جا رہا ہوں۔ میرے دوستو، آپ کہو گے کہ آپ کی عقل کام نہیں کرتی، آپ کا دماغ کام نہیں کرتا۔ بھائی کبھی دیکھا ہے کہ کستوری جو ہے وہ لکڑی کے ڈال پر تولی جائے؟ وہ تو سنار کے پاس جائے گی، کستوری دان کے پاس جائے گی۔ سونا جو ہوتا ہے وہ لکڑی کے ڈال پر نہیں تولا جاتا۔ میرے دوستو، صحابہ کو تاریخ کی کتاب میں مت تولو، صحابہ کا مرتبہ دیکھنا تو قرآن میں دیکھو کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی کی شان اور مرتبہ قرآن بیان کر رہا ہے۔ فرمایا کہ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ کرام بررہ، کرام کہتے ہیں عظمت والے کو، شان والے کو، عزت والے کو۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، اور قرآن نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق فرمایا کہ چمکنے والے ہاتھ، بِأَيْدِي، بِأَيْدِي، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ چمک رہے ہیں۔ یہ اس وقت نہیں چمک رہے جب رسول اللہ پر قرآن پاک نازل ہوتا تو اس وقت وہ لکھتے ہیں تو پھر ان کے ہاتھ چمک رہے ہیں، بلکہ یہ قرآن ہمیشہ کے لیے ہے، تو امیر معاویہ کے ہاتھ میں ہمیشہ کے لیے چمک رہے ہیں۔ میرے محترم دوستوں، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ انسان تھے، آخر زمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بادشاہوں کو خطوط لکھے ہیں، جو بادشاہوں کو خطوط لکھے نے، 111 خط لکھے نے رسول اللہ نے بادشاہوں کو، مختلف علاقوں میں، مختلف ملکوں میں 111 خط، اور ان میں 45 ایسے خط ہیں جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھے۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ انسان ہے جنہوں نے اسلام کے لیے بہت کچھ کیا، لیکن ایک واقعہ میں آج سکتا ہوں کہ مسجد نبی میں تشریف فرما ہے، قریبی سال کی عمر ہے، ایک شہزادہ آ جاتا ہے، وہ عیسائیوں کا شہزادہ ہے، وہ کہتا ہے کہ غسان جو علاقہ ہے عیسائیوں کا بادشاہ ہے، میں اس کا بیٹا ہوں، میں شہزادہ ہوں، رسول اللہ کو ملنے کے لیے آیا۔ جب جانے لگا وہ بادشاہ کا بیٹا شہزادہ کہنے لگا، یا رسول اللہ کیا آپ تحفے پسند کرو گے، ہدیہ قبول کرو گے؟ پیارے محبوب نے فرمایا ہاں میں تحفہ بھی قبول کروں گا، ہدیہ بھی قبول کروں گا۔ وہ شہزادہ کہتا ہے یا رسول اللہ مدینہ شریف کے کچھ فاصلے پر 6 میل کے فاصلے پر میرا سامان پڑا ہے، آپ کسی کو میرے ساتھ بھیجے، میں تحفہ دوں گا۔ اس وقت رسول اللہ کے جو خادم تھے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ موجود نہیں تھے، حضرت امیر معاویہ موجود تھے، 23-24 سال کی عمر ہے۔ حضرت امیر معاویہ کو رسول اللہ نے فرمایا معاویہ جاؤ آپ تحفہ لے کے آؤ۔ حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں جب مسجد سے میں باہر نکلا تو وہ شہزادہ بھی نکلا تو میرا جوتا دوسری طرف پڑا تھا، میں نے کہا یہ تو اپنی سواری پر سوار ہو گیا، میں جوتے کے بغیر اس کے ساتھ بھاگنا شروع کر دیا۔ جب تھوڑا سا سفر کیا، عرب کی گرمی ہے، ریت ہے، تپش ہے، اوپر سے بھی آگ برس رہی ہے، میرے پاؤں جو تھے وہ جلنے لگے۔ جب میرے پاؤں جل رہے تھے تو میں نے اس شہزادے سے کہا میرے پاؤں جل رہے ہیں، یا تو آپ اپنا مجھے جوتا دے دو یا پھر مجھے سواری پر سوار کر لو۔ وہ شہزادہ کہنے لگا اے معاویہ تو غلام ہے، تو کمی ہے، تو نوکر ہے، میں تجھے کیسے اپنا جوتا دے دوں؟ میں ایک شہزادہ ہوں اور میں کمی کو کیسا جوتا دے دوں؟ لیکن کیا تھا یا رسول اللہ آپ کا حکم تھا، میں چلتا رہا، دوڑتا رہا، بھاگتا رہا، وہاں پہنچ گیا، وہاں میں نے تحفہ لیا، واپس بھی آ گیا۔ میرے محبوب نے فرمایا امیر معاویہ آپ واپس آ جاتے،
آپ واپس آ جاتے، آپ چھوڑ دیتے. وہ بادشاہ تھا، وہ شہزادہ تھا، جانے دیتے. امیر معاویہ کہتا یا رسول اللہ میرے پاؤں چل رہے تھے، میرا جسم بھی چل جاتا، لیکن میں آپ کو کام جو آپ نے بھیجا تھا میں وہ پورا کر کے آتا، میں واپس نہ آتا. میرا جسم بھی چلتا جاتا تو تب بھی میں واپس نہ آتا. اللہ کی شان. میرے محبوب نے فرمایا امیر معاویہ میری امت میں سب سے حوصلے والے ہیں، حوصلے والے ہیں. اللہ کی شان. امیر معاویہ کی خلافت کا زمانہ آیا، اپنے تخت پر بیٹھے ہیں، آدھی دنیا کے حکمران ہیں، اور ان کا لشکر گیا، غسان میں گیا، اور 3 مہینوں کے بعد لشکر واپس آیا. جب لشکر واپس آیا تو آ کے قافلے والوں نے مبارک دی کہ امیر معاویہ آپ کو مبارک ہو، غسان فتح ہو گیا. اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا، حاجی صاحب امیر معاویہ نے کیا دیکھا؟ وہی شہزادہ، ہاتھ کڑیاں لگی ہوئی ہیں، اسی کے پاؤں باندھے ہوئے رسیوں سے، وہ پہلے نمبر پر ہے، اور لائن باندھی ہوئی ہے 6000 کہتی ہیں، پہلے نمبر پر وہی شہزادہ ہے. سنو، توجہ کرنا، اللہ کی شان. وہ پہلے نمبر پر ہے. سیدنا امیر معاویہ نے فرمایا کہ اس کے ہاتھ کھول دو، جلدی کرو، ہاتھ کڑیاں کھول دو، رسیاں کھول دو، میرے مہمان خانے میں لے جاؤ. 1 مہینہ تک اس کی خدمت کی. 1 مہینے کے بعد سیدنا امیر معاویہ نے 1 مہینے کے بعد سیدنا امیر معاویہ نے فرمایا اس شہزادے کو 10,000 درہم دیے تحفے میں، اور کہا جا میں نے آپ کو آزاد کر دیا، اور تیری وجہ سے تیرے 6,000 قیدیوں کو میں نے رہا کر دیا، جاؤ. وہ شہزادہ حیران ہوا، وہ پوچھنے لگا کہ یہ جو امیر المومنین ہے یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ بتایا گیا کہ امیر معاویہ ہے. اس کو وہ وقت یاد آ گیا کہ امیر معاویہ تو وہ بچہ تھا جس کو میں نے کہا تھا کہ تو نوکر ہے، تو کمی ہے، میں تجھے جوتا نہیں دیتا. آج اس امیر معاویہ نے مجھے جو ہے اپنے مہمان خانے میں رکھا، اور پھر میرے ہاتھ بھی کھلوا دیے، میرے پاؤں بھی کھلوا دیے، ہاتھ کڑیاں بھی جو لگی ہوئی تھی وہ بھی کھلوا دیے، آج مجھے آزاد بھی کر دیا، اور پھر میرے 6,000 قیدی بھی آزاد کر دیے، اور پھر 10,000 درہم بھی دے دیے تحفے میں. امیر المومنین مجھے معاف کر دو. سیدنا میرے معاویہ کے پاس آیا، مجھے معاف کر دو، میرے سے غلطی ہو گئی. امیر معاویہ نے فرمایا اے شہزادے، لگتا ہے کہ تجھے تیرے مذہب نے یہ سکھایا تھا، یہ اخلاق سکھایا تھا کہ شہزادہ جو ہے وہ شہزادہ ہوتا ہے، لیکن نہیں، ہمارے اسلام نے سکھایا ہے کہ وہ بھی جو ہے ایک اللہ کی مخلوق ہے، اور ہمارے اسلام نے یہ اخلاق سکھایا ہے، ہمارے اسلام کے اندر یہ اخلاق ہے. میرے دوستو، وہی شہزادہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، اور پورا قافلہ مسلمان ہو گیا. میرے دوستو، یہ تھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ. اور آخر الزمان میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر زندگی گزاری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکومت کی 9 لاکھ مربع زمین پر حکومت کی. اور سیدنا صدیق اکبر کا دور آیا تو کتنی حکومت ہوئی؟ 11 لاکھ مربع زمین پر سیدنا صدیق اکبر نے حکومت کی. کم و بیش 2 سال کے وقت کے اندر سیدنا عمر بن خطاب کی خلافت کا زمانہ آیا تو 22.5 لاکھ مربع زمین پر اسلام کا پرچم لہرایا. 22.5 لاکھ مربع پر اسلام کا جھنڈا کاٹا. کس نے؟ عمر بن خطاب نے. اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا زمانہ آیا تو انہوں نے 44 لاکھ مربع زمین پر اسلام کا پرچم لہرایا. اور پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت پونے 5 سال رہی تو 22.5 لاکھ مربع زمین پر. اور 6 ماہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت رہی تو 22.5 لاکھ مربع زمین پر اسلام کا پرچم لہرایا. اور پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے بڑے صحابہ اکرام کے مشورے سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، ان کو اپنا امام مانا. تو پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اکیلے انسان نے 64 لاکھ مربع زمین پر اور 65,000 پر جو ہے اسلام کا پرچم گاڑا اور پرچم لہرایا.
میرے دوستو یہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ واقعات میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیے ہیں. اب سب سے بڑی جو حکومت ہے، جو سب سے بڑی رقبہ ہے، رقبے کے اعتبار سے بڑا ملک جو مسلمانوں کا ہے وہ سعودی عرب ہے. ہمارا پاکستان ملک جو ہے تو یہ 3.25 لاکھ مربع زمین پر ہمارا ملک پاکستان جو ہے یہ آباد ہے. اور آبادی کے لحاظ سے جو سعودی عرب ہے وہ چھوٹا ہے، کراچی بڑا ہوگا، لیکن رقبے کے اعتبار سے وہ بڑا ہوگا. تو بہرحال میرے محترم دوستوں بزرگوں، دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تمام حضرات سن کے ادا فرما دیجیے.